قسط نمبر 26۔ کون ہو تم؟ اس نے ربیکہ کے بال مٹی میں دبوچے اور پھر درشتگی سے پوچھنے لگا۔ نہال میری بات سنو پلیز۔ ربیکہ نے درد سے تڑپتے اپنے بال چھڑوانے چاہے تھے مگر نہال نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ بتاؤ مجھے کیا مقصد تھا تمہارا یہ سب کرنے کا؟ نہال نے جبڑے بنچ لیے تھے۔ نہال مجھے کسی نے بھیجا تھا یہ سب کرنے کے لیے تاکہ تم اور روشنی الگ ہو جاؤ اور وہ روشنی سے شادی کر لے۔ ربیکہ نے شرمندگی سے اسے جواب دیا۔ وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ کچن میں بالکل سامنے کھڑکی کھلی تھی۔ کس نے بھیجا تھا بولو؟ نہال نے طیش میں آتے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کی تو وہ سسک گئی۔ ابھی وہ نہال کو کوئی جواب دیتی جب کھڑکی میں سے گولیاں آ کے اس کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی۔ اسے اچانک افتاد پر نہال کچھ سمجھ نہیں پایا۔ ربیکہ موقع پر ہی دم توڑ کر نہال کی باہوں میں جھول گئی۔ ربیکہ اٹھو، نہال نے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ کچن کا فرش اور نہال کے کپڑے ربیکہ کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ نہال کے اپارٹمنٹ کے بالکل سامنے والے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے گولی چلائی گئی تھی مگر وہ اپارٹمنٹ تو سالوں سے بند تھا، وہاں کوئی رہتا نہیں تھا۔ نہال کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، اس لیے اس نے معیز کو کال کر کے فوراً یہاں آنے کا کہا۔ اس کا دماغ پوری طرح مفلوج ہو گیا تھا۔ ربیکہ کو یہ دنیا چھوڑے 1 ہفتہ بیت گیا تھا مگر نہال ابھی تک شاک سے نہیں نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کس طرح ربیکہ کی جان چلی گئی تھی مگر یہ سب کیا کس نے تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، شاید اسی نے جس نے ربیکہ کو یہاں بھیجا تھا مگر اس کو کیسے پتہ چلا کہ ربیکہ نہال کو سچائی بتانے والی تھی؟ کون نہیں چاہتا تھا کہ نہال اور روشنی کی شادی ہو؟ باران خان، وہی روشنی کا نام عاشق بنا ہوا تھا۔ تو کیا یہ سب باران خان نے کیا تھا؟ نہال بس انہی سوچوں میں غرق تھا۔ معیز بھی آج کل اس کے اپارٹمنٹ میں ہی تھا کیونکہ وہ ایسے کٹن وقت میں نہال کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر پولیس کی کارروائی بھی چل رہی تھی اور نہال اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ پولیس کے سوالوں کے جواب دے، اس لیے معیز یہ کام کر رہا تھا۔ وہ اب تھوڑی بہتر تو ہوئی تھی مگر اس کو پوری طرح چوٹ لگ گئی تھی۔ نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ صلہ اور آیات پوری کوشش کر رہی تھی اس کا دھیان بٹانے کی مگر سب فضول ہو جاتا جب وہ بات کرتے کرتے کسی گہری سوچ میں چلی جاتی یا بیٹے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آج بھی صلہ اور آیات اسے زبردستی ہال کمرے میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ آیات نے کیک بیک کیا تھا جو وہ روشنی کو کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا میں نے کیک بنایا ہے، ٹیسٹ کرے نا۔ آیات نے زبردستی روشنی کو کیک کھلایا۔ جب ہی جمال حسین کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بڑھنے لگا، آیات نے انہیں مخاطب کیا، نہیں بیٹا ابھی میں نہال کی طرف جا رہا ہوں۔ بیچارے کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، مجھے آج ہی اس کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ جمال نے مصروف سے انداز میں جواب دیا اور ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگا، جبکہ ان کی بات سن کر روشنی چونک گئی۔ یہی حالت صلہ اور آیات کی بھی تھی۔ کیا ہوا بابا، سب خیریت ہے؟ صلہ نے خوف سے آنکھیں پھیلائے پوچھا تھا۔ وہ اور روشنی بھی اب جمال حسین کو بابا کہتی تھی۔ 1 ہفتے پہلے اس کی بیوی کا مرڈر ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کون تھا جس نے یہ برا کام کیا، مجھے نہال کے لیے بہت دکھ ہے۔ جمال انہیں بتاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے جبکہ وہ تینوں یوں ہی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے نا؟ میں اس دن تیری بات مانتا نا، آج میں برباد ہوتا۔ تیرے کہنے پر میں نے ربیکہ سے شادی کی تھی، آج میں روشنی کو بھی تیری وجہ سے کھو چکا ہوں۔ وہ بازیابی کیفیت میں معیز کو دھکا دے کر پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا۔
اپنی اس حالت کا ذمہ دار وہ صرف معیز کو ٹھہرا رہا تھا۔ روشنی تیرے پاس واپس آ جائے گی میرے دوست، تو پریشان نہ ہو۔ معیز اس کو دلاسا دینے کے لیے آگے بڑھا تھا جب نہال نے اسے ایک بار پھر دھکا دیا۔ وہ دیوار پر جا گرا۔ انہیں نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ اسے میرے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا، یہ بھی کہ میں نے ربیکہ سے شادی کر لی ہے اور یہ بھی کہ ہمارا بچہ بھی ہونے والا تھا۔ وہ اب میری شکل پر تھوکے گی بھی نہیں۔ نہال دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ میں جاؤں گا روشنی کے پاس، میں اسے بتاؤں گا کہ اس میں تیری کوئی غلطی نہیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ معیز نے شرمندگی سے سر جھکائے اسے کہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ وہ آج لائبریری کی طرف چلی آئی تھی۔ شیلف کے پاس کھڑی وہ اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی جب پشت پر سے کوئی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، معیز سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کا اسکول فرینڈ تھا۔ کیسے ہو معیز؟ اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ اسے بھی یہی پتہ تھا کہ معیز باہر ملک گیا ہوا ہے۔ آج یوں اچانک اسے دیکھ کر روشنی کو کافی حیرت ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ معیز نرمی سے مخاطب ہوا۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، روشنی نے خوشدلی سے جواب دیا تھا۔ روشنی، کیا ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ معیز آخرکار اصل مدعے پر آیا تھا۔ روشنی نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ معیز اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ایک ریسٹورنٹ لے گیا۔ روشنی کو معیز سے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ وہ بچپن سے معیز کو جانتی تھی۔ نہال کی طرح معیز بھی اس کا گہرا دوست تھا۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ معیز اور روشنی ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے جب روشنی نے اسے مخاطب کیا۔ روشنی، کیا تم نہال کو معاف نہیں کر سکتی؟ معیز نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا جبکہ روشنی کے چہرے کے تاثرات ایک دم بڑھ گئے۔ تو تم یہاں نہال کی صفائیاں دینے آئے ہو؟ میں کیسے بھول گئی، تم میرے علاوہ نہال کی بھی تو دوست ہو۔ اس نے ہی تمہیں بھیجا ہوگا، اس کی بیوی مر گئی، اب اسے میری یاد آئی ہوگی نا؟ روشنی غصے سے بگڑ کر بولی تھی۔ روشنی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں نہال کی کوئی غلطی نہیں۔ معیز نے اسے سمجھانا چاہا تھا مگر وہ اس کی ایک بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تیش میں آتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا معیز، وہ صرف ہماری بد دعاؤں کے قابل ہوتے ہیں۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو اس کو بد دعا نہیں دی جا سکتی۔ میں کہتی ہوں جس کو آپ پاگلوں کی طرح چاہو اور وہ آپ کو دھوکہ دے دے، ہمارے جذباتوں کی توہین کر دینا، تو سب سے زیادہ وہ ہماری بد دعا کا ہی مستحق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بد دعا دی نہیں جاتی بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دل سے خود ہی بد دعا نکل جاتی ہے۔ بتا دینا اس بے وفا کو جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ وہ سرخ متورم آنکھوں سے معیز کو دیکھتی تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی تھی جبکہ معیز تعصب سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا۔ حیات، روشنی اور سیلا آج خان حویلی آئی تھی تاکہ حیات کے سلسلے میں حیدر سے بات کر سکے۔ حیات پہلے خود حیدر سے ملنا چاہتی تھی، جب ہی وہ حیدر کے کمرے میں جا کے اس سے پوچھنے لگی کہ وہ اس سے شادی کرے گا یا نہیں، مگر حیدر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ حیات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ حیات نے اس کی بہت منتیں کی مگر وہ نہ مانا۔ حیات منہ لٹکا کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ جب ہی ہاشم اور رحیم نے حیدر کو ہال کمرے میں بلایا۔ حیدر ہال میں گیا تو مومنہ ایک طرف سر جھکائے سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وہ تینوں بہنیں بھی ہال میں آ گئی تھی۔ حیدر، جب تم پیدا ہوئے تھے ہم نے سوچا تھا کہ تمہاری شادی مومنہ سے کریں گے۔ ہم اپنی اس سوچ کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں۔
تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہاشم نے حیدر سے پوچھا تھا، جبکہ ہاشم کی بات سن کر آیات کے سر پر بانو حویلی کی چھت آ گری۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا اس کا حیدر کسی اور سے شادی؟ نہیں، وہ یہ دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ مومنہ سکون سے سر جھکائے کھڑی تھی، کیونکہ رحیم اسے حیدر سے شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ حیدر کبھی بھی اس سے شادی کے لیے حامی نہیں پڑے گا۔ مگر اس کی خوش فہمیاں تو جب کرچی ہوئی جب حیدر نے آیات کی جانب طنزیہ نظروں سے دیکھ کر ہاشم کے سامنے مومنہ سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ مومنہ نے غصے بھری نظروں سے حیدر کو دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ آیات کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، جنہیں چھپانے کے لیے وہ باہر کی طرف لپکی تھی۔ حیدر طنزیہ نگاہوں سے باہر کی جانب بڑھتی آیات کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کبھی مومنہ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں آیات کے لیے اتنی سختی در آئی تھی کہ اس کو تکلیف دینے کے لیے وہ مومنہ جیسی لڑکی سے بھی شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا، جس کو وہ ہرگز پسند نہیں کرتا تھا۔ شاید حیدر نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس کی محبت نہیں ملی تو وہ کسی کو اس کی محبت نہیں ملنے دے گا۔ وہ اپارٹمنٹ بند کر کے واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس کے والدین اس سے ابھی تک ناراض تھے۔ اس نے بھی انہیں منانے کی کوشش نہیں کی۔ ربیکہ کا سارا سامان ابھی تک اپارٹمنٹ میں تھا، جو بھی تھا، مگر وہ اپارٹمنٹ اس کے دل پر بوجھ بن گیا تھا۔ اس نے معیز کو ذمہ داری دے دی تھی کہ وہ اپارٹمنٹ خالی کر کے مکان مالک کو چابی واپس کر دے۔ کچھ دنوں تک سوچنے سمجھنے کے بعد وہ ایک فیصلہ کیے آج باران کے آفس چلا آیا تھا۔ باران اسے آفس میں دیکھ کر خاصا حیران ہوا۔ کیوں؟ کیا تم نے میرے اور روشنی کے ساتھ ایسا؟ نہال اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ باران تفتیش سے پوچھنے لگا۔ تو نے ربیکہ کو پیسے دے کر پہچان بدلوا کے زبردستی میری زندگی میں بھیجا، تاکہ میں اس کے جال میں پھنس کر روشنی سے دور ہو جاؤں۔ تو نے ہی اس دن ربیکہ پر حملہ کروایا تھا نا؟ اور آخر میں جب میں نے ربیکہ کے ڈاکومنٹس پر اس کا اصل نام دیکھا اور جب مجھے سچائی پتہ لگنے والی تھی تو نے اس پر حملہ کر کے اس کو مروا دیا، تاکہ تیرا اصل چہرہ ہمارے سامنے نہ آ سکے۔ تو بہت اونچی فلائٹ ہے، یہ تو مجھے پتا تھا، مگر تو اتنا گرا ہوا انسان نکلے گا میں نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ جانتا ہے جب روشنی کو تیری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ نفرت کرے گی تجھ سے، اس کے اور میرے درمیان دراڑ پیدا کر کے تجھے لگتا ہے تو اس سے شادی کر لے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ میں اس سے پہلے ہی تیری اصلیت اور اوقات روشنی کو دکھاؤں گا۔ نہال بے انتہا غصے میں جبڑے بنچنے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے باران خان کو شہادت کی انگلی دکھاتا اسے دھمکاتا ذہنی بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر باران کے بے تاثر چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ پھر نہال کی پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر وہ سیدھا ہو کے بیٹھا اور سر جھٹک کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کی اس حرکت پر نہال کا دل کیا باران کا سر پھوڑ دے، اور وہ ایسا کرنے ہی والا تھا جب اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا اور نہال کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ دوستو، میں نے اس کے باقی قسط بھی اپلوڈ کیے ہیں، تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے باقی قسط بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔